اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی نظر کرم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین۔ صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 3 دن سورۃ کوثر اس طرح پڑھ لیجئے جیسے میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، تو خدا کی قسم لوگ آپ کے گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے۔ یہ 3 دن میں کروڑ پتی بننے کا ایک نہایت ہی آسان اور چھوٹا سا عمل ہے اور ہمارے بڑے بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں سورۃ کوثر کا ایک خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیم یعنی نماز والا درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ ایک تسبیح درود ابراہیم کی پڑھیں گے تو درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول منظور ہو جاتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ اللہ پاک نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس پر اللہ کی ذات پر شکر ادا کریں۔ اور اللہ پاک بھی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہوا ہے اسی میں خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی توفیق ہو اس میں سے غریبوں کو صدقہ بھی دیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدترین کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان اپنی قسمت میں وہ سب کچھ ہی لکھوا لیتے ہیں جو اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوتا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر میں آپ کو نماز فجر پڑھنے کی چند فضیلتیں بھی بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز یعنی فرض کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فرض کی فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے اسے لازمی آنا چاہیے، اگرچہ اسے گھسیٹ کے ہی کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنوں کے بل یا پیٹھ کے بل گھسیٹ کے آنا پڑے تو آئے، لیکن آئے ضرور، کیونکہ اس لیے جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ وظیفہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا ہے جسے سورۃ کوثر کہا جاتا ہے۔ اس کا عمل ہے، یہ بڑا قیمتی عمل ہے، اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اس کو کسی کے بھی آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اللہ اسے دے دے گا۔ اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے کہ اس وظیفے سے غم دکھ کیسے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے
اور وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے، ان پر غشی طاری تھی، اور فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمائی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرا امتی پل صراط اور محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک جام بھر کر پلاؤں گا جو 50 سال کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میری امت کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ صورت ایسی ہے کہ اس کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا، وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کا عمل کم از کم 3 دن کرنا ہے، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، آپ اتنے دنوں میں یہ عمل لازمی کرتے رہیں۔ اس عمل کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مردود سے حفاظت میں لے لینا ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ، میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا تو پھر شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور آپ کا جو بھی عمل ہوگا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ چھوٹی سی یہ سورت ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اور یہ سورہ ہر غم، ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ اس کی بڑی فضیلتیں اور بڑی برکتیں ہیں۔ تو میری بہن اور بھائیوں، اس سورت کو پڑھتے ہوئے یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ آپ کے تمام مسئلے مسائل پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں کاروبار میں برکت ہوگی۔ اس ویڈیو کو لازمی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے بھی مسئلے مسائل حل ہو جائیں، ان کے بھی دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں، اور ان کی دعاؤں سے آپ کو مزید فائدہ ہو۔ اور ناظرین، اللہ پاک کا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور بزرگوں کی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام بھی ضرور کمنٹ میں لکھا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔